بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان سے کہہ دیجئے اونبئکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بخیر من ذالکم تمہارے لیے اس سے بہتر، یہ جو اوپر ذکر کیے گئے، للذین ان لوگوں کے لیے لام تخصیص کی، جیسا للہ ما فی السماوات میں لام ہے، للہ میں لام تخصیص اس کو کہا جاتا ہے، خاص کرنا کسی چیز کو، للذین خاص ان کے لیے، اتقوا جو پرہیزگار ہیں، جو تقوادار ہیں، جو ڈرتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغ ہیں، تجری بہتے ہیں، من تحت الانہار، انہار نہر کی جمع ہے، تحت نیچے کی، جس کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ وہاں رہیں گے، وازواج مطہرۃ ازواج جمع ہے زوج کی، جوڑے کو کہتے ہیں، مطہرۃ پاک ہر قسم کی بیماریوں سے اور باقی عیبوں سے، وازواج اور عورتیں ہیں، جوڑے ہیں، مطہرۃ صاف ستھری، اور ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضامندی، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد نگاہ رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، بالعباد اپنے بندوں کو۔ اب یہ بصیر کا لفظ جو ہے یہ یہاں متشابہات میں سے، بس اللہ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ ہم کیا کریں گے اس کا، ما یلیق بشانہ جو اللہ تعالیٰ کی شان سے مناسب ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، اور نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا ان ایک ہے اور نہ دوسرا، یعنی جمع کا ہے، ایک ان تحقیق کا حرف ہے، اننا بے شک ہم، آمنا جس طرح آمنا میں نون ہے، اس نون میں جو شد ہے، یہ شد نشانی ہے اس کی کہ اس نون کے اندر دوسرا نون ہے، دوسرا حرف ہے، یعنی یہ آمن من اور نا تو دو نون آ جاتے ہیں تو اس کا ادغام کہتے ہیں، یعنی ایک کو دوسرے میں مدغم کرنا اور اوپر شد لگانا، یہ ادغام اس کو واجب کہتے ہیں۔ اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، فا مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، فا تعقیب بعد وصل کے لیے آتا ہے، یہاں فا اسی طرح ہے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، ذنوب ذنب اصل میں چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں، اور ذنب و بلبلوں کو کہتے ہیں، پانی کے اوپر جاگ سی جو ہوتی ہیں، تو چھوٹے گناہوں کو ذنب کہتے ہیں۔ مختلف کیٹیگریز ہیں، عصیان ہے، ذنب ہے۔ ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا وقع یقی جو ہے، وقع یقی وقایتن ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتاب کو جو ہے جلد کراؤ، وقایا لگاؤ، وقایا کتاب یا کاپی کے اوپر جلد کو کہتے ہیں، جس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم اوپر کوئی گتا وغیرہ لگاتے ہیں نا، اس کو وقایا کہتے ہیں۔ ہماری ایک کتاب ہے اس کا نام فقہ کی، جس کا نام شرح الوقایا ہے، شرح الوقایا، تو وقا یقی وقایتن، وقا فعل ماضی ہے اور یقی فعل مضارع کا صیغہ ہے، قی اس میں سے امر کا صیغہ ہے، وقی اور نون جو ہیں قی بچا، یعنی جس طرح وہ وقایا، وہ گتا ہماری کاپی کتابوں کو محفوظ کرتا ہے اوپر سے، وہ جلد، وہ بائنڈنگ، اسی طرح و اور قی بچا نہ ہمیں، وقنا اور ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچا دے، عذاب النار عذاب کے، آگ کے عذاب سے، الصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، والصادقین یہ صفات ہے الذین یقولون کی، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اور حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین یہ ان کے صفات ذکر ہو، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور وہ مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار پچھلی رات میں، اسحار سحری کی جمع ہے،
یعنی جو آج کل صبح کے آذانوں سے پہلے ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر لوں یا شاہد صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں، یا میں کر لوں کچھ تھوڑی سی؟ مفتی صاحب آپ کیجیے. اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلوہ مہلک ہے، ہلاکت میں ڈالتا ہے. دنیا کی محبت اگر نہ ہو تو سسٹم نہیں چلتا. حدیث شریف میں ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئت، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے. پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے. لوگوں نے نہیں بنائی ہیں، لوگوں کو بنا دی گئی ہیں. اس لیے بہت سے لوگ اس ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں. جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں. خلاصہ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر، فطری طور پر، پیدائشی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہیں، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان فطری طبی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا یا مزدوری صنعت کی محنت برداشت کرتا یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا؟ دنیا کی آبادی اور بقا ان میں مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی کہ لوگوں کے طبائع جمع طبیعت یعنی فطرت، ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں. صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائیں، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گاہک 100 کوششیں کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضرورت کا سامان خریدے. غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کی تمدنی نظام کو نہایت مضبوط اور مستحکم اصول پر قائم کر دیا. دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہوگا نہ ان میں رغبت ہوگی جنت کی جو نعمتیں ہیں. تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے. تیسری حکمت اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر ہے یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزیین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زمین کی زینت تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے.
اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دینا، انسان کے لیے مزین کر دینا بھی ایک فعل خداوندی ہے جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزیین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان میں ایسی چیزوں کی تزیین مراد ہیں جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں، یا تزیین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات یعنی جائز چیزوں کو مزین کرنا، خوبصورت کر دینا مطلقاً یعنی ہر حوالے سے برا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں۔ اسی لیے بعض آیات میں اس تزیین کو واضح طور پر حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور ان کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا میں سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی مرغوبات اس کے سنگ راہ بننے کی بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئی، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں آخرت کی زندگی کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئی۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی ہے، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب بن جائیں گے۔ الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلوہ یعنی حد سے گزرنا اور انہماک یعنی مشغول ہونا جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے، رہنا ہماری مثال ایسی ہے جس طرح کشتی پانی میں، لیکن اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھس گئی اور قبضہ کر لیا تو گویا کہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ہمیں غرق کر دے گی۔ یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی مانند، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پائے اس کے لیے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چاہ جائے تو دل کی ہلاکت ہے۔ اس لیے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں،
دے ہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرمان برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمت سرسبز باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا۔ اول جنت کے سرسبز باغات، دوسری پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خداوندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ تو بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہیں وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہونا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے، ضروری ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ قیمت دینی پڑے گی، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں ہے، کیونکہ روایت سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر کو قطع کی جائے، وہاں نہ سفر کی ضرورت ہے نہ کسی سواری گھوڑے کی۔ البتہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت پہ بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرما دی ہیں۔ یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں، جن میں یہ ساری اجناس یعنی جن سے قسمیں خود بخود مہیا ہوگی۔ وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خامخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ طبرانی کی روایت میں حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا یہ سب چند منٹوں میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے نعمائے آخرت، نعمہ جمع نعمت کی ہیں، یعنی آخرت کی نعمت صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات، حسین و جمیل عورتیں، اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی رضامندی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سب اہل جنت میں پہنچ کر مسرور و مطمئن ہو چکے گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی تو پوری نہ کر دی گئی ہو، اور ایسی تمنا نہیں رہے جو پوری نہ کی گئی ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وارث کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمت عطا فرما دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی ہمیشہ میرے پاس رہنے کے طور پر حاصل ہیں۔ اب ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے آخرت جنت کی نعمتوں کے سلب ہو جانے کا یعنی ختم ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ انہی دو آیاتوں کا خلاصہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ما ابتغى به وجه اللہ وفی روایت علی ذکر اللہ وما والہ او عالما او متعلما۔ یہ حدیث ابن ماجہ طبرانی نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہیں کہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، لعنت، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، یعنی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی نظر نہیں ہے، بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے، بجز یعنی سوائے ان چیزوں کو جن چیزوں کو ہم اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں وہ لعنت سے باہر ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بجز ذکر اللہ کے یعنی اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور بجز عالم کے اور طالب علم کے۔ تو یہ حدیث ایک روایت میں یہی ہے، اور دوسری روایت میں جو ہے اس میں عالم اور طالب العلم کا اضافہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ الطاف بھائی۔